بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی فاطمہ وابیہا وبالہا وبنیہا وسر المستودعفیہا واللہم لعن قاتلۃ فاطمہ الزہرا۔ ایام شہادت صدیقہ کبریٰ کی مناسبت سے آج ہم قبلہ حجت الاسلام والمسلمین آل تصور عباس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اور کچھ ایسے موضوعات کے ساتھ جو سرزمین پاک و ہند پر بہت معروف موضوعات ہیں اور کچھ ایسی شخصیات کی بات کہ جو اپنی طرف سے معتدل بھی سمجھی جاتی ہیں اور ان کو اپنے گروہ یا مسلک میں بہت قداور سمجھا جاتا ہے، حتیٰ ان کے علمی قد کے بارے میں تشیع کے اندر بھی ایک گمان پایا جانے لگا ہے کہ وہ کوئی بہت بڑی علمی شخصیت ہے یا بہت زیادہ معتدل ہے اور اہل بیت علیہ السلام سے بہت کوئی انس و محبت واقعی رکھتے ہیں۔ ہم مسئلہ فدق کی روشنی میں ان شخصیات اور ان کے ادعا اور ان کے دلائل کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ مقدمہ اس عالم دین کے بارے میں ہے کہ قبلہ سے ہم ان کے بارے میں سوال کریں گے کہ جن کو پاکستان کی سرزمین پر اور باقی دنیا میں بھی ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ طاہر القادری صاحب نے ایک زمانے میں پہلے دفاع فضائل علی کے نام سے ایک سیریز نکالی لیکچرز کی جو بہت معروف ہوئی، شیعہ سنی سب طبقات نے اسے بہت ویلکم کیا، اور اس کے کچھ ہی عرصے بعد انہوں نے دفاع شیخین کے نام سے ایک سیریز نکالی اور اس کے اندر انہوں نے اور اپنے بہت سارے موضوعات اہل سنت کے اعتقادی موضوعات شیخین یعنی بارے میں جو ہے انہیں ڈسکس کرتے ہوئے وہ پہنچے معاملہ فدق پر، اور وہاں پر ان کا ادعا یہ ہے خلاصے کے طور پر کہ تشیع کا یہ دعویٰ بے بنیاد ہے اور بلکہ یہ تہمت ہے جناب سیدہ اور اہل بیت علیہ السلام کے اوپر۔ تو ہم انہی کے کچھ ادعا جو ہیں ان کو لے کر قبلہ سے سوالات کریں گے تاکہ ہمارے لیے واضح ہو سکے کہ طاہر القادری صاحب جو یہ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں وہ اپنے دعوے میں کس حد تک سچے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ آپ سے پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ طاہر القادری صاحب نے اپنی گفتگو کے اندر معاملہ فدق کی بحث کرتے ہوئے کچھ کتابوں کو بہت بنیادی طور پر قرار دیا اور ان سے استدلالات کیے ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب میزان الاعتدال ہے جس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ یہ عسقلانی کی کتاب ہے اور اس سے آگے انہوں نے نقل کیا۔ تو اس کتاب کا تعارف اور اس کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کے لیے روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر انک علی کل شیء قدیر۔ دیکھیں جہاں تک آپ نے بات کی شیخ الاسلام صاحب کی، تو میں یہ کہوں گا کہ نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے، اور بعض اوقات اگر انسان کی کھوپڑی میں عقل نہ ہو تو وہ نقل کرتے ہوئے بھی بونگی مار جاتا ہے۔ خود آپ کہیں نہ جائیں، سوشل میڈیا سے ہر ایک بندہ واقف ہے اور گوگل کو بھی جانتا ہے۔ فقط گوگل کے اوپر یہ لکھیں کہ میزان الاعتدال، تو آگے جو آپ کے سامنے ہوش ربا حقیقت سامنے عیاں ہوگی وہ یہ ہوگی کہ یہ جو میزان الاعتدال ہے یہ جناب ابن حجر عسقلانی کی کتاب نہیں ہے۔ صحیح۔ کس کی کتاب ہے؟ جب انہوں نے وہ اشکال میں نے بھی سنا ہے کہ جی ابن حجر عسقلانی میزان الاعتدال میں یہ فرماتے ہیں، در حقیقت یہ کتاب امام ذہبی کی ہے، یعنی ایک ایسا بندہ کہ جو اپنے آپ کو شیخ الاسلام کہتا ہے، اپنے آپ کو محقق کہتا ہے، اپنے آپ کو پی ایچ ڈی اسکالر اور معلوم نہیں کیا کیا کہتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ کتاب جبکہ خود اہل سنت کی کتاب ہے، تشیع کی کتاب نہیں ہے، تو ایک ایسے مقام کے اوپر بیٹھا ہوا بندہ جب اس طرح کی بونگی مارے تو واضح نظر آتا ہے کہ وہ نہ تو مسئلہ فدق سے آشنا ہے، نہ جناب سیدہ کی شخصیت سے آشنا ہے۔ اور ایک اور بات میں کہتا چلوں کہ یہ جو آپ نے عرض کیا کہ انہوں نے تحقیق پیش کی ہے، تو در حقیقت انہوں نے اپنی تحقیق پیش نہیں کی۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا نا کہ نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس بندے نے ان کو تحقیق لکھ کے دی ہے وہ اس نے یا تو جان بوجھ کر یا یہ ہے کہ وہ بھی لا علم اور جاہل ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ میزان الاعتدال
ابن حجر اسقلانی کی کتاب نہیں بلکہ امام ذہبی کی کتاب ہے۔ تو ہم اس پہ کیا گفتگو کریں کہ جب ایک بندے نے اشکال اٹھایا ہے، اس کو یہ نہیں پتا اس کا مؤلف کون ہے، اس کو لکھنے والا کون ہے، اور مزے کی بات آگے چل کے میں عرض کروں گا کہ ابن حجر اسقلانی جو ہے اس کے نظریات ایک مقام پہ آ کے جو طاہر القادری صاحب کا نظریہ انہوں نے پیش کیا اسی سیریز میں، اس کے بالکل برعکس ہے۔ جی بہت شکریہ قبلہ آپ کا، کہ یہاں پر پہلی بنیاد تو جو شیخ الاسلام نے قائم کی اس کے اوپر ہم نے واضح کر دیا کہ ان کے بتائے ہوئے کتاب کے حوالے بھی جو ان کے محقق ہونے کا ایک بہت بڑا دعویٰ ہوتا ہے، اور ان کی کتابوں کے آخر میں لمبے چوڑے حوالے دیے ہوتے ہیں، صفحہ نمبر اور فلاں نمبر، تو وہ یہاں پر بھی اشتباہ کر رہے ہیں کہ ایک بہت بنیادی کتاب اور دو بہت بڑی معروف شخصیات اہل سنت کی ان کی، اور اس پر میں یہی کہوں گا کہ معصومین علیہ السلام سے ہمیں ایک حدیث ملتی ہے جس میں معصوم نے فرمایا کہ حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمارے دشمن اور مخالف کو بے وقوف قرار دیا ہے۔ تو جب بھی کوئی اہل بیت علیہ السلام کی دشمنی کی کوشش کرے گا اور ان کی مخالفت بیجا کی کوشش کرے گا اور ان کے اوپر ہونے والے مظالم کے انکار کی کوشش کرے گا، تو تقویناً خدا اس کو ایسے امور میں مبتلا کر دیتا ہے جس سے اس کی حماقت ظاہر ہو جائے۔